بعد تیسری چیز، محبت کا یہ تصور ہی باطل ہے جو تصور مسیحیت پیش کرتی ہے، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ۔ ہر بائبل کے نسخے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کو اے بندو تم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے کہ تمہاری خاطر اس نے اپنے اکلوتے سگے بچے کو، سگے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ دنیا کی تمام ماؤں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے جو صاحبان اولاد ہیں، میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے 2 3 4 10 بچے دیے ہیں اور ان میں سے ایک سب سے لائق بیٹا ہے اور باقی جتنے بچے ہیں وہ نالائق ہیں، ان نالائقوں میں سے کسی ایک نے کوئی جرم کیا، خطا کر دی، قتل کر دیا، چوری کر لی، کچھ کی، اب اس کو سزا ہوئی، کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے لائق بیٹے کو لے کے جائیں اور جج سے کہیں کہ دیکھیے یہ میرا بہت لائق بیٹا ہے، آپ اسے سولی پہ چڑھا دیجئے، اس نالائق کو چھوڑ دیجئے؟ توجہ ہے؟ مغالطے کتنے ہیں، لوگوں کے ذہنوں پہ سحر کر رکھا ہے۔ تو 4 کی طرح بات کر، فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ دنیا کا کوئی انسان لے آئیے، کوئی ایک انسان جو یہ مثال پیش کر سکے کہ 4 بیٹے ہیں میرے، ایک بیٹا جو سب سے لائق ہے، واقعی ہونہار، لائق، بے خطا، معصوم، اور مجھے اس سے سب زیادہ محبت بھی ہے، اور ایک لڑکا میرا ہی بیٹا ہے یا میرا غلام ہے، نوکر ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تو سگا بیٹا کے قائل ہے نا، باقی سب تو بیٹے ہیں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ نقطہ؟ حضرت عیسیٰ سگے بیٹے ہیں اور باقی مخلوقات کیا ہیں؟ تو مخلوقات ہیں۔ تو گویا جو میرا سگا بیٹا ہے لائق، اور جو میرے سرونٹس ہیں، غلام ہیں، ان غلاموں میں سے، ان لوگوں میں کسی ایک نے غلطی کر دی، کیا میری محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں کہوں جناب جج صاحب آپ اسے چھوڑ دیجئے، میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیجئے؟ مرڈر اس نے کیا ہے، سولی پہ میرے اس لائق بیٹے کو چڑھا دیجئے۔ محبت ہے یہ، اسے محبت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی لاجک ہے، اس میں کوئی منطق ہے، اس میں کوئی عقل ہے۔ جو دین خود عقلی بنیادوں پر قائم نہ ہو، اس دین کو حق پہنچتا ہے کہ اسلام کو چیلنج کرے؟ ایک ایک فقرے پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ آدم خطا کار ہے، نہ بنی آدم پیدائشی طور پر خطا کار، اور نہ یہ معقول بات ہے کہ خطا کاروں کی خاطر کسی دوسرے کو سزا دے دی جائے یا قربان کر دیا جائے۔ قربانی کا تصور مسخ ہو چکا ہے، سیکریفائس کا تصور مسخ ہو چکا ہے۔ قربان کا لفظ قرب سے نکلا ہے، قرب یعنی قربت، نزدیکی۔ کہاں سے بات کہاں پہنچ چکی ہے؟ اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرنے یعنی اللہ سے تقرب، نہ کہ دوسروں کا فدیہ بن جانا۔ قربانی اور کفارے میں فرق سیکھیے، قربانی اور دیت میں فرق سیکھیے، قربانی اور قصاص میں فرق سیکھیے۔ قرب، نزدیکی، اللہ، اسی لیے لفظ قربان کہاں کہاں آیا ہے؟ صرف جانور ذبح کرتے ہیں اسے قربانی کہتے ہیں۔ نماز کے لیے حدیث میں آیا الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ہر متقی کے لیے وجہ قربت الہی ہے۔ الزکوٰۃ قربان لکل تقی، زکوٰۃ قربانی ہے اللہ کی راہ میں، ہر نیک عمل قربانی ہے۔ نماز قربانی ہے، زکوٰۃ قربانی ہے۔ تو آپ قربانی کے معنی سمجھتے ہیں صرف ذبح ہو جانا اور ذبح کر دینا یا سولی پہ چڑھ جانا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنے مغالطے ہیں ایک کے بعد ایک، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان تمام یعنی مغالطہ در مغالطہ در مغالطوں کا شجر ہے، اور اس شجر کا ثمر اعتراض ہے اسلام پر، کہ جب جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سب کو
نجات کا پروانہ بخش گئے تو اب رہ کیا گیا تھا؟ اب تو کام فنش ہو چکا تھا. اب کوئی کام رہنے گیا تھا، اس لیے محمد کیا لائے، نئی کیا بات لائے، ان کی نبوت کی کیا ضرورت تھی، اور اگر نبی ہیں تو نیا میسج کیا ہے، نیا پیغام کیا ہے. یہ تھا سوال کہ محمد کا میسج کیا. سمجھے آپ اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے کتنی بڑی فکر ہے، اور وہ فکر کیسی ناقص فکر ہے، کیسی جولیدہ فکر ہے. اور جواب اس کا، جس طرح سوال ایک مختصر سا سوال اور سوال کا پس منظر کتنا بڑا ہے، اسی طرح جواب ایک مختصر جواب بھی ذہن میں ہو اور اس کے بعد جواب کی تفصیل بھی ذہن میں ہو. جب کوئی پیچھے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج کیا ہے، بس ایک جواب ہے، ایک لفظ میں، توحید. توحید کیا، کون سی توحید؟ اس لیے کہ آپ نے توحید کو تثلیث میں بانٹ دیا تھا. اس لیے کہ توحید کہیں ثنویت میں بٹ گئی، کہیں تثلیث میں بٹ گئی، کہیں صنم پرستی میں بٹ گئی. توحید ضائع ہو گئی تھی، اس لیے محمد کا آنا ضروری تھا. میسج ہے توحید، ایک لفظ. اعتقادی سطح پر، نظریاتی سطح پر محمد کا پیغام ہے توحید، عملی سطح پر محمد کا پیغام ہے تقویٰ. یہ وہ چیز ہے جو خدا سے قریب کرے گی، نجات دلائے گی، نہ کہ کوئی دوسرا فدیہ. خدا تک کون سی چیز لے جائے گی؟ تقویٰ. وہ بھی کس کے لیے تقویٰ؟ وہاں بھی اللہ کے لیے تقویٰ. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. بہرحال درمیان یہ باتیں آ گئیں.